اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب ایمان اور تقوی کے بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کہاں پر ہوئی۔ جس وقت نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 28 برس تھی۔ یہ عام الفیل کا 30واں سال تھا اور فارس میں ہرمز کا بیٹا پرویز تخت نشین تھا۔ تب مکہ میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے جو عرب کی تاریخ کا ایک غیر معمولی واقعہ مانا جاتا ہے، یعنی مولا علی علیہ السلام کی کعبہ شریف میں ولادت باسعادت، جسے مورخین نے اپنی کتابوں میں متواتر طور پر ذکر کیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین اور دادا حضرت عبد المطلب اس دنیا سے گزر گئے تو آپ کی پرورش کی ذمہ داری جناب ابو طالب نے لے لی، جو آپ کے چچا تھے۔ لہٰذا حضرت ابو طالب کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 17 سالوں تک اپنے سگے اولاد کی طرح پالا اور کفالت کی۔ آپ نہایت ہی نیک سیرت اور با اخلاق خاتون تھی، جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کا درجہ دیا کرتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد حاملہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر تشریف لاتے، لہٰذا آپ احترام میں کڑی ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے والدہ، آپ حاملہ ہیں اور اس حال میں مجھے گوارا نہیں کہ آپ میری احترام میں کڑی ہوں۔ اس پر حضرت فاطمہ بنت اسد نے فرمایا، خدا کی قسم، جب میں آپ کی زیارت کرتی ہوں تو میرے شکم میں بچہ اس طرح حرکت کرتا ہے کہ میں اٹھنے پر مجبور ہو جاتی ہوں۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا تو ایک دن خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنے کے ارادے سے نکلی، اور روایتوں کے مطابق جناب ابو طالب نے ہی انہیں طواف کعبہ کے لیے بھیجا تھا۔ ایک قول کے مطابق خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طواف کعبہ کا مشورہ دیا۔ اس وقت کعبہ کے ارد گرد بت رکھے ہوا کرتے تھے اور مشرکین مکہ ان کی پوجا کرتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد طواف کعبہ کر رہی تھی تو اچانک اسی وقت انہیں درد ذہ شروع ہو گیا۔ آپ کعبہ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے پروردگار، تجھے اس گھر کی عظمت کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ یہ مشکل مجھ پر آسان کر دے۔ اچانک کعبہ کے ایک جانب کی دیوار میں دراڑ آنا شروع ہوا اور دیوار شق ہو گیا، اور حضرت فاطمہ بنت اسد اس حصے سے خانہ کعبہ میں داخل ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر قریش مکہ دنگ رہ گئے اور مکہ کے لوگ کعبہ کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ وہ اس اثنا میں منتظر تھے کہ قدرت الہی سے اب کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا 13 رجب کے دن خانہ کعبہ کے اندر ہی مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، مگر حضرت فاطمہ بنت اسد 3 دنوں تک باہر نہ آئی۔ آخر چوتھے دن خانہ کعبہ دوبارہ اسی مکان سے شق ہوا اور آپ ایک پرنور بچے کو اپنے گود میں لیے باہر آئی۔ حرم شریف خوشی و مسرت سے جھوم رہا تھا اور لوگ مولود کعبہ کے اس معجزے پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اس مبارک بچے کو اپنے آغوش میں لیا۔ روایتوں کے مطابق پیدائش کے بعد 3 دنوں تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھی، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گود میں لیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چشمیں مبارک کھول دی، اور اس طرح اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کا بوسہ لیا اور اعلان کیا کہ اس کا نام علی ہوگا۔